اچھا گمان اپنی زندگی میں آپ سوچ لیں کہ لوگ اچھے ہیں، پھر یقین کریں آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ آپ کو زندگی میں بڑے بڑے میٹھے لوگ ملیں گے، با مروت لوگ ملیں گے، با وفا لوگ ملیں گے۔ اخلاق اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ذہن سازی کریں، اور یہ بات لکھ لیں دل کی تختی پر کہ جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو پہلا نفع یہ ہوتا ہے کہ رب آپ کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کو راحت دیتا ہے جب آپ اچھا سوچتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شیخ عبداللہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے، حضرت بشر حافی بہت بڑے درویش تھے۔ آپ کو پتہ نا آج کل لوگوں کو کامل پیر بھی نہیں ملتا، تو میں نے ایک دن کہا تھا، میں نے کہا 3 بندوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا، ایک جو چودھری صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اور ایک جن کی جیب میں پیسے زیادہ آ جائیں ان کا بھی پیر ہے۔ ناراض ہو گئے آپ؟ اور تیسرا جو آدمی کو 4 ڈگریاں لے لینا، چاہے سیپلیوں میں بھی یہ کر لے، اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اس کا بھی تھرمامیٹر تگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے درس نظامی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے تعلیم کتنی ہے، تو نے تو 3 سیپلیوں میں بھی یہ کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے مدارس اسلامیہ کے چوتھے سال کا بچہ وہ کسی ماسٹر ڈگری والے کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ کیا سمجھتے ہیں ٹسٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں؟ یہ تو ہم نے بچوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی زبان سے میٹھے جملے ہی اچھے لگیں گے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے شیخ تھے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ان کی عزت کرتے، توقیر کرتے، اکرام کرتے، ان کی محفل نور کی حاضری دیتے، لیکن سارا بغداد قدر کرتا۔ ایک تاجر تھا بغداد کا، وہ کہتا مجھے نہیں بابا اچھا لگتا جی وہ آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگے وہ جمعے والے دن نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پر باقی نماز پڑھتے نہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، لو کر لو بات۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ عصر کی سنتیں پہلی نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی سنتیں نہیں پڑھتا، تو میں کہتا ہوں جس چیز کو رب رسول نے فرض نہیں کیا آپ کیوں کرتے ہیں؟ پڑھنی چاہیے انہیں، خیر کی بات یہی ہے، عمدہ بات یہی ہے، پر اتنی زیادہ تنقید، اتنی زیادہ، اور سارے فیصلے دوسروں کے لیے کر لیے نیک ہونے کے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بابا جی نا فرض پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ تو باقی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، چلے جاتے تھے تو مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑے بڑے علماء اور ذی شعور لوگ قدر کرتے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک دن سوچا کہ میں پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے ویسے جمعے والے دن، اتنی جلدی کاہے کی؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ نماز جمعے کی ادا کی ایک ہی صف میں۔ حضرت بشر حافی سلام پھیرا، دعا بھی نہ مانگی اور اٹھ کے نکل گئے۔ کہتے ہیں جب وہ چلے تو میں بھی پیچھے چلا، ایک نان بائی کی دکان پہ پہنچے تو چند نان خریدے۔ میں نے کہا خو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، وہ تو روٹی کی خاطر سنت اور نوافل چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ایک ہوٹل سے انہوں نے کباب خریدے۔ میں نے کہا خو دیکھو ان کی عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو۔ پھر وہ جب جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے سوچا کہ یہ نا سبزے پہ بیٹھ کے اب کھانا کھائیں گے لوگوں سے چھپ کے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ روزے زیادہ رکھتا ہوں، میں تو عبادت میں رہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ جنگل کی طرف مڑے تو میں بھی پیچھے ہو گیا۔ چلتے چلتے نا حیران میں تب ہوا جب ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ بوڑھے شیخ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ دروازہ کھولا، اور جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو چارپائی پہ ایک بوڑھے بابا جی جو فالج زدہ ہے، مریض ہیں، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں حضرت شیخ نے کھانا ایک کونے میں رکھا اور دوڑ کے پہلے بابا جی کو سیدھا کیا، اور پھر جھٹ سے پیالے میں پانی لائے اور اپنے امامے کا پلو پانی میں ڈال کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا۔ بابا جی کو بٹھا کر کے نا تو پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا، اور حضرت بشر حافی کہنے لگے بزرگوں معاف کرنا، آج جمعہ تھا، نماز پڑھتے دیر ہو گئی، روٹی لے کے آنے میں دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے سنت بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، ابھی تو میری بقیہ نماز باقی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا اور میرا وجود کانپ رہا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میں کیا سوچتا تھا، یہاں کیا بن گیا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے معاف کرنا، تو بوڑھے بابا جی کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے یار، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے، 14 سال ہو گئے، روز روٹی لے کے آتے ہو، میں زندہ لاش ہوں، کب تک بیمار رہوں گا،
कब तक आते रहोगे, अब बस भी करो ना। तो हजरत बिशर हाफी ने बाबा जी की आंखों से आंसू पूंछे और दूसरा निवाला मुंह में दे के फरमाने लगे, बाबा जी बस बस, आज के बाद ये बात ना करना, ये जो सारा शहर मेरी कदर करता है और मैं नंगे पांव बगदाद की गलियों में चलता हूं तो जानवर भी गोबर नहीं करते, तो ये मेरे नफलों और चिल्लों की वजह से नहीं है, मैं आपकी खिदमत करता हूं तो रब ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। बात को समझे मेरे भाई। वो कहते हैं मैं जिसको उनकी गलती समझता था ना, वो उनकी सबसे बड़ी खूबी निकल आई। और मियाँ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई हमने तो हर शख्स के बारे में, आप यकीन करें हर शख्स के बारे में जिसकी भी बात छेड़े ना, जिसकी भी लोग कोई ना कोई कहानी सुना देते हैं, कहते हैं आपको नहीं पता मैं बताता हूँ। भाई बस करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की जासूसी ना करो वरना तुम उन्हें खराब कर दोगे। अच्छा गुमान पैदा करें जिंदगी में, अच्छी सोचों को फरोग दें, और अगर कोई किसी के बारे में बात करने लगे तो उसे थोड़ी देर के लिए रोकें, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने किसी को उस जगह रुसवा किया, उस जगह रुसवा किया जहां उसकी इज्जत की जा रही थी, तो तुम्हें भी रब उस जगह रुसवा कर देगा जहां तुम्हारी इज्जत की जाती है। तो पहली बात यह कि अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा गुमान करें, अच्छा लबो लहजा इख्तियार करें। और मैं मजहबी तंजीमों के कारकुनों से अक्सर गुजारिश करता रहता हूँ, खुदारा दूसरे को भी मानना सीखें, दूसरे को भी बर्दाश्त करना सीखें। अगर आप ये कह देंगे कि मैं ठीक हूँ और मेरी जमात का लीडर ठीक है और बाकी सारे गलत हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा ही नहीं होगी। तो आपने इतने लोग गुमराह कर दिए, ने सोचा ही नहीं। थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा अपने अंदर हौसला, थोड़ा अच्छापन, थोड़ी अच्छी सोचें। दूसरी बात जिस अखलाक की आज बड़ी ज्यादा जरूरत है, बड़ी ज्यादा, वो ये है कि खुददारी और इज्जत नफ्स पैदा करें। हमारे यहाँ ना मुफ्तखोरों की लाइनें लंबी होती जा रही, फारिग बैठने वालों का मिजाज बढ़ता चला जा रहा, दूसरों के पैसों पे कारोबार करना है, दूसरों के पैसों पे जिंदा रहना है, ये मिजाज बनता जा रहा है। चंदा लेने वाली जमातें इतनी ज़्यादा हो गई, टीमें इतनी ज़्यादा हो गई कि बहुत सारे लोग अब वैसे ही इस बात से नाला हैं, वो हर लेने वाले को अदाकार और फनकार समझते हैं। मिल्लत के जवान फारिग घूमते हैं, हर वक्त सोचते हैं कि अगर मेरा बरतानिया वाला मामू मेहरबान हो जाए तो फिर मेरा काम बढ़ जाएगा, अगर अमेरिका वाली फुफो कभी राज़ी हो जाए ना फिर मैं बढ़। सहारे ढूंढते हैं। कुरान मजीद ने असहाब सुफ़ा की तारीफ की, ये कहा कि वो बड़े गरीब लोग थे, लेकिन फरमाया ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो कभी भी लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते, अपनी खुददारी को बचा के रखते, बचा के। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था और हम 8-9 सहाबा हाजिर थे। हुजूर ने फरमाया मेरे हाथ पे बैत करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो बैत कर चुके। हुजूर ने फिर फरमाया बैत करो। हुजूर हम तो बैत कर चुके। तीसरी दफा फरमाया बैत करो। या रसूल अल्लाह किस बात पर? फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो, किसी दुनियादार से सवाल नहीं करो, किसी सेठ नवाब से सवाल, हाँ अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। छोड़ें हाथ फैलाना, छोड़ें। हर वक्त इंसान यही सोचता रहे कि फलां सेठ राजी हो गया तो काम बन गया। झूठ बोलना, खुशामतें करना, दुनियादारी करना, इस चक्कर से बाहर आए। जब को मेरे नाम पे चंदा मांगने निकलेगा कि मियाँ आसमत साहब आपने मौलाना साहब बुलाए हैं तो सुना है कि आपको 40,000 रुपया भी देना है, और इस नाम पे जब चंदा इकट्ठा होगा तो मेरी बात का कोई खाक असर लेगा। वो कहेगा हजरत तो काम लगे हुए हैं, तो कारोबार के लिए निकले हुए हैं माज़अल्लाह। खुदारा हर चीज के अंदर थोड़ा खुददारी का फेर, थोड़ा इज्जत नफ्स का ख्याल करें। दुनिया में अमीर आदमी कौन होता है? जो ज्यादा मालदार हो ना भाई। अमीर तो वो होता है कि जो रब ने उसे दिया हो फिर उस पर उसे कनात भी हासिल हो। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अनस बिन मालिक ने पूछा हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लालच ना करना, जलील हो जाएगा। अर्ज की हुजूर इज्जत क्या है? इज्जत क्या है? इज्जत क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो रब ने तुझे दिया है ना, जो रब ने तुझे दिया है उस पर राजी हो जा, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। छोड़ दे दूसरों की जेबें देखना, निकल आए इस दौड़ से बाहर, बाहर आए।
حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، امام ابو نعیم نے لکھا ہے اس کو، حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے، اور جو تسلسل آ رہا ہے نا صوفیاء کا، اس جماعت کے سرخیل ہیں، اہل ذکر تھے، اہل وجد و سرور تھے، کیفیات والے لوگ تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لے گئے حرم مکہ میں، تو طواف آپ فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ دور دور سے آتے، آپ کی دست بوسی کرتے، دعا کراتے۔ خلیفہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت سالم بن عبداللہ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی چلا گیا، اور جب اس نے دیکھا نا بڑا رش ہے تو وہ انتظار کرنے لگا۔ حضرت طواف سے فارغ ہوئے، 8واں استلام جب کر لیا تو آگے بڑھا، ہاتھ ملایا، کہنے لگا جی میں گورنر ہوں، خلیفہ ہوں مکے کا۔ اب نے فرمایا تو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہنے لگا جی میں یہاں کا خلیفہ ہوں، تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی حکم ہو تو آپ بتاتے، میں پورا کرنے کو حاضر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے کس نے گورنر بنایا تجھے؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، تو بالکل تجھے خیال ہی نہیں آیا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی بندے سے ملاقات ہوئی تھی، میری بھی ٹانگیں کانپنے لگی، یہ شخص کہاں سے بات کر رہا ہے؟ خودداری، خودداری ایک بڑی اعلیٰ چیز کا نام، کس نے تجھے گورنر بنایا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، تو کیا سمجھتا ہے مجھے کہ اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے سوال کروں گا، یہاں آ کے بھی میں لوگوں سے مانگوں گا؟ یہاں گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا؟ کہتا ہے مجھے تو پسینے آنے لگے، جب میں فارغ ہو کے وہاں سے نکلا تو باہر آ گیا، میں مسجد الحرام سے باہر، میں سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی فارغ ہو کے باہر آئے، خلیفہ پھر آگے بڑھا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں، اب تو خانہ کعبہ سامنے نہیں نا، ابھی کوئی حکم کر دیں۔ آپ فرمانے لگے چل ٹھیک ہے، تو نہیں باز آتا تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں، تو مجھے کون سا رستہ دکھا رہا ہے؟ میں نے اس سے نہیں کبھی دنیا داری کا سوال کیا، دنیا کا مانگ، تو کون سا رستہ؟ خودداری اختیار کر۔ پتہ ہے لوگ ہمیں خرید کیوں لیتے ہیں؟ الیکشن میں بولیاں کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی ریٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم الجھ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خرابی کرتے ہیں، پھر ہمارے ریٹ لگنے لگتے ہیں، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی مقام پہ جا کے کسی نہ کسی شخص کو ہم نے قائل کر ہی لینا۔ دوستو بالخصوص نوجوانوں یاد رکھنا، جو لوگ محنت کے ساتھ آگے جاتے ہیں انہیں کم گرایا جاتا ہے۔ سورج ٹردا نال برابر، نال برابر، دن کیوں لنگدا سال برابر، سورج ٹردا